بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی کلاس میں ہم صفات راوی کے بارے میں کن راویوں کی روایت کو قبول کیا جائے گا اور کن کی روایتوں کو رد کیا جائے گا۔ آج ہم 8واں مسئلہ پڑھیں گے کہ فسق سے تائب راوی کی روایت کو قبول کیا جائے گا، ہر طرح کا فسق سوائے جھوٹ فی الحدیث، یعنی وہ شخص جس نے حدیث مبارکہ میں جھوٹ بولا ہو، اس کی روایت کے علاوہ باقی ہر طرح کے فاسق جو تائب ہو چکا ہو اپنے فسق سے، اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں ایک دفعہ جھوٹ بول لیا، اس کی روایت ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ مردود ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ نمبر 8 ہوگا۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 9 کہ راوی اور مروی عنہ کا اختلاف ہو گیا روایت کے بارے میں کہ راوی کو مروی عنہ نے بیان کی ہے وہ روایت یا نہیں، اس بارے میں۔ اور 10واں یہ ہے کہ روایت حدیث یا علم حدیث پڑھانے کے لیے محدث اجرت لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا۔ یہ 3 مسائل آج ہم پڑھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا الثامنۃ، 8واں مسئلہ صفات راوی کے بارے میں کہ جن کی روایتوں کو قبول کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے کہ تقبل روایت التائب من الفسق، فسق سے تائب شخص کی روایت کو قبول کیا جائے گا، الا الکذب فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، مگر وہ فسق جو حدیث رسول میں جھوٹ کی وجہ سے ہوا، فلا تقبل ابدا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس فسق سے کوئی توبہ کر بھی لے، جس نے حدیث رسول علیہ السلام میں جھوٹ بولا، تو اس کے فسق کی توبہ قبول نہیں ہے اور ایسے شخص کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ فلا يقبل ابدا، ہمیشہ کے لیے۔ وَإِنْ حَسُنَتْ طریقتہ، اگرچہ اس نے بہت اچھی توبہ کی ہو، ٹھیک ہے، وَإِنْ حَسُنَتْ طریقتہ، اور اپنا اصلاح بھی اس نے کر لی ہو، پھر بھی اس کی جو ہے وہ توبہ روایت اس سے لینا جائز نہیں ہے۔ یعنی ہر طرح کے فسق سے تائب شخص کی روایت قبول کی جائے گی، مگر جس نے جان بوجھ کر حدیث مبارکہ میں حدیث رسول علیہ السلام میں جھوٹ بولا، اس کی روایت ہمیشہ کے لیے روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ اس کی توبہ اچھی ہو۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کاذبا علی لیس ککاذب علی احد، مجھ پر جھوٹ بولنا ایسا نہیں ہے جیسے کسی عام آدمی پر جھوٹ بولنے جیسا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، لہذا جس نے حضور پر جھوٹ باندھا اس کی روایت کو یہ ایسا فسق ہے کہ اس کے بعد اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ قضا قالہ احمد بن حنبل والحمیدی شیخ بخاری والسیرفی الشافعی، یہی قول امام احمد بن حنبل کا ہے، اور امام حمیدی عبداللہ بن زبیر جو امام بخاری کے شیخ ہیں، اور یہی قول یحییٰ بن سعید القطان کا ہے، اور ان سے جو ہے وہ شیخ سلیمان شاذکونی نے سنا کہ لفظ ان کے یہ ہے کہ من کذب فی الحدیث لم تقبل توبتہ، جس نے حدیث میں جھوٹ بولا اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کی توبہ قبول کر کے اس سے روایت نہیں لی جائے گی۔ اور اسی طرح امام ابوبکر شیرفی فقیہ شافی جو شارح ہیں رسالہ، امام ماہو اپنے امام کے رسالے کے شارح ہیں، انہوں نے بھی ایسا ہی فرمایا ہے۔ وقال السیرفی فی شرحہ، اور اس رسالے میں امام اعظم کی شرح، رسالے کی امام شافعی کی رسالے کی شرح میں آپ نے فرمایا
کل من اسقطنا خبرہ بکذب لم نعدہ لقبولہ بتوبۃ، ہر اس شخص کو جس کی خبر کو ہم نے جھوٹ کی وجہ سے ساکت کیا، پھر ہم اس کی توبہ کی وجہ سے اس کو قبول کرنے کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ ومن ضعفناہ، اور ہم نے جسے ضعیف قرار دیا، لم نقوی بعدہ، تو ہم بعد میں اس کو قوی قرار نہیں دیں گے، بخلاف شہادت کے، اور یہ بات شہادت کے خلاف ہے، یعنی شہادت میں ضعیف کو قوی دیا جا سکتا ہے، یعنی نقل روایت میں جسے ہم نے ضعیف قرار دیا، یعنی اس کی خطا کی وجہ سے یا سوء حفظ کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے، تو ہم اسے بعد میں قوی نہیں قرار دیں گے۔ اور یہ حکم شہادت کے خلاف ہے، یعنی ہمارے نزدیک حیث قبلنا توبۃ الشاہد اذا طرأ علیہ ما ینافی العدالت بشرطها، تو ہمارے نزدیک شاہد کی توبہ جو ہے وہ قبول ہے جب عدالت کے منافی جو کام تھے ان کو وہ چھوڑ دے شرائط کے ساتھ۔ وقال السمعانی، امام سمعانی فرماتے من کذب فی خبر واحد واجب اسقاط ما تقدم من حدیث، جس نے ایک حدیث میں بھی جھوٹ بولا، ٹھیک ہے، تو اس کی پچھلی تمام روایتیں جو ہے وہ ساقط ہو جائیں گی، یعنی جس راوی کا کسی ایک حدیث میں جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے تو واجب اسقاط ما تقدم من حدیثی، تو واجب ہے، ضروری ہے کہ ما تقدم، اس کی جتنی بھی حدیثیں تھیں سب واجب الاسقاط ہو جائیں گی، سب کو مردود قرار دیا جائے گا۔ قلت، امام نووی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ وکل ھذا مخالف لقاعدۃ مذہبنا و مذہب غیرنا، کہ یہ ہمارے اور غیروں کے مذہب کے خلاف ہے۔ ولا نقوی الفرق بینہ و بین الشہادۃ، نیز شہادت اور روایت میں کوئی خاص فرق بھی نہیں ہے، ہم اس کو تقویت جو ہے اس فرق کو نہیں دیتے۔ تو یہ انہوں نے اپنا موقع بیان کیا کہ مختار یہ ہے قطعی کہ حدیث نبوی جو ہے وہ جب توبہ کر لے تو حدیث نبوی میں بھی اس کی توبہ قبول مانی جائے گی اور اس کی روایتوں کو قبول کیا جائے گا جب شروط معروفہ کے ساتھ اس کی توبہ صحیح قرار پائے۔ فاضل الجاری علی قواعد شرع، تو یہ جو حکم ہے یہ قواعد شرع پر جاری ہے۔ وقد اجمع علی صحت روایت من کان کافرا فاسلم، اس لیے کہ جب اجماع ہے اس بات پر کہ جب کافر تھا اور پھر مسلمان ہوا تو حالت کفر کی وہ روایت بیان کر سکتا ہے، تو فاسق جب توبہ کر لے تو اس کے لیے کیوں جائز نہیں ہے؟ اور اس بات پر اجماع ہے کہ اس کی شہادت قبول کی جائے گی، تو لہذا شہادت اور روایت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنا موقف بیان کیا کہ اس کی روایت کو جو ہے وہ قبول کیا جائے گا۔ تو امام نووی توبہ کے بعد اس کی مانتے ہیں کہ اس کی روایت قبول کی جائے گی، تو امام نووی نے اس پہلے مسلک کی تردید میں فرمایا کہ یہ ہمارے اور دیگر مذاہب کے جو فقہاء ہیں، علماء ہیں، ان کے مذہب کے خلاف ہے۔ تو اس کی دو وجہ بیان کی، ایک وجہ یہ کہ جب کافر حالت کفر میں حدیث سنے اور پھر اسلام لانے کے بعد بیان کرے
تو بالاتفاق اسے قبول کیا جائے گا، حالانکہ فسق جو ہے وہ کفر سے کم تر ہے، لہذا فاسق کی روایت بھی توبہ کے بعد قبول کی جائے گی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ امام نووی نے روایت کو شہادت پر قیاس کیا ہے کہ جس طرح مذکورہ شخص کی گواہی توبہ کے بعد قبول ہے تو اس کی روایت بھی قبول کی جائے گی، لہذا روایت اور شہادت میں کوئی مضبوط اور قوی فرق نہیں ہے۔ لیکن امام سیوطی نے یہاں پر جو ہے وہ ان کا رد کیا ہے، اور یہاں پر فرمایا ہے کہ کچھ وجوہ سے جو ہے وہ اس کا فرق بنتا ہے۔ تو امام نووی کا امام سیوطی نے جو ہے وہ فرق کیا ہے۔ یہاں پر فرماتے ہیں من الامور المہمہ تحریر الفرق بین الروایت والشہادت وقد خاض فیہ المتاخرون وغایۃ ما فرقوا به الاختلاف فی بعض الاحکام۔ تو یہ جو فرق ہے وہ اختلاف احکام کی وجہ سے ہوا، جیسے کا اشتراط العدد وغیرہ ہی، جیسے شہادت کے اندر 2 کا عدد ضروری ہے لیکن روایت میں 2 کا عدد ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ العدد لا یشترط فی روایت بخلاف شہادت۔ دوسرا یہ کہ انہ قد ينفرد بالحدیث راو واحد فلو لم يقبل لفات علی اہل الاسلام تلک المصلحت، کہ اگر حدیث ایک آدمی کی منفرد اگر اس کو رد کر دیا جائے تو اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جبکہ کسی کا حق شہادت کی ایک وجہ سے رد کرنے سے ایسا نہیں ہوتا۔ اور اس میں پھر جو ہے وہ ان بین کثیر من المسلمین عداوات تحملهم علی شہادت الزور، کہ بہت سارے مسلمان جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں عداوت کی وجہ سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی حدیث ہر آدمی نہیں گڑھ سکتا، یہ فرق ہے جی۔ پھر اس میں روایت میں مرد ہونا شرط نہیں ہے، مطلقاً عورت بھی روایت کر سکتی ہے، لیکن بعض جگہوں پر شہادت میں عورت گواہ نہیں بن سکتی۔ پھر آزاد ہونا بھی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، روایت میں، جبکہ شہادت میں آزاد ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے، اور روایت میں ایک قول کے مطابق بالغ ہونا بھی شرط نہیں ہے، جبکہ شہادت میں شرط ہے۔ اور مبتدی کی شہادت قبول ہے مگر خطابی کی نہیں اگر وہ دائی ہو، اور دائی ہے تو اس کے علاوہ یعنی خطابی کے علاوہ بھی جو بدعتی ہے اس کی بھی قبول نہیں ہے۔ پھر تائب من الذم من الکذب کی شہادت قبول ہے، یعنی جھوٹا نے اگر جھوٹ سے توبہ کر لی تو اس کی شہادت قبول ہے لیکن اس کی روایت قبول نہیں ہے۔ تو یہ چند فرق جو ہے وہ امام نووی نے 9 سے زائد جو ہے وہ کافی فرق جو ہے وہ یہاں پر بیان فرمائے۔ آگے مسئلہ نمبر 9 ہے التاسعۃ اذا روا حدیثا ثم نفاہ المسمع فالمختار انہ ان کان جازما بنفیہ بان ما رویتہ ونحوہ وجب ردہ، کہ جب کوئی سکہ کسی دوسرے سکہ آدمی سے روایت کرے پھر مروی عنہ اس کی نفی کر دے، تو مثلاً یوں کہے کہ میں نے یہ حدیث اسے روایت نہیں کی، یا اس نے مجھ پر جھوٹ بولا وغیرہ، یا اس کی مثل کوئی الفاظ کہے جو نفی میں صریح ہو، تو متاخرین علماء کا مختار مذہب یہ ہے کہ اس حدیث کو رد کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو فالمختار انہ ان کان جازما بنفیہ بیان قال ما رویتہ لہو، میں نے اس کو اس کے لیے بیان نہیں کیا، او مطلقاً، یا یہ کہے یہ میری حدیث نہیں ہے، یا اسی طرح کہے کہ اس نے مجھ پر جھوٹ بولا،
تو ضروری ہے کہ اس کی بات کو رد کر دیا جائے۔ اور یہ امام شافعی سے مروی ہے، اور آپ نے اس میں کافی جو ہے وہ مبالغہ فرمایا ہے، اور بعض نے اس پر اجماع بھی نقل کیا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں ولا یقدح فی باقی روایات راوی عنہ، لیکن وہ جو باقی روایات اس نے اس شیخ سے کی ہیں ان میں کوئی جو ہے وہ عیب پیدا نہیں ہوگا، یعنی اس رد کرنے سے راوی کی باقی روایتوں میں کوئی عیب جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ فَإِنْ قَالَ، لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اگر یوں کہے کہ لا عارفہ او لا اذکرہ، میں اس کو پہچانتا نہیں ہوں یا مجھے یاد نہیں ہے، او نحو، وہ یا اس کی مثل کہے تو لم یقدح فیہ، تو یہ روایت حدیث میں کوئی عیب نہیں لگائے گا۔ ومن روا حدیثا، اور جو راوی کوئی حدیث بیان کرے ثم نسیہ، پھر اس حدیث کو بیان بھول جائے، جاز العمل بھی علی الصحیح، تو صحیح قول کے مطابق اس روایت پر بھی عمل کرنا جائز ہے، چونکہ اس نے حدیث بیان کی تھی، اب جو ہے وہ کسی عارضے کی وجہ سے اس کو بھول گیا ہے، لہذا اس حدیث پر عمل کرنا جائز ہے۔ وہو قول جمہور من الطوائف خلافا لبعض الحنفیہ، یہ جمہور علماء کا مذہب ہے، اس میں بعض احناف نے جو ہے وہ اختلاف کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اسے مروی کو اپنی روایت یاد نہیں ہے یا وہ نہیں جانتا تو اب اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جمہور کا مختار مطلب یہ ہے کہ اس مروی روایت میں کوئی عیب نہیں ہے، اس پر عمل کرنا جائز ہے۔ تو یہ جمہور جو گروہ ہیں علماء کے، محدثین، فقہا اور متکلمین کے نزدیک جائز ہے، بعض احناف کے نزدیک، ان میں امام کرخی ہیں، امام کرخی جو حنفی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے روایت کی پھر بھول گیا تو پھر اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو صاحب مؤلف امام نووی نے شرح مسلم میں ان سے یہ روایت کی اور اس پر بنیاد رکھی ان کی حدیث کی گئی، اذا نکحت المرأۃ بغیر اذن ولیہ فنکاحها باطل، اور صحیح جو ہے وہ جمہور کا قول ہے، اس لیے کہ مروی عنہ سے نسیان صادر ہو سکتا ہے، اور راوی جو ثقہ ہے لہذا اسے یقین ہے کہ یہ اس نے بیان کی ہے، اور اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ کثیر اکابرین نے حدیثیں بیان کی اور پھر وہ حدیثیں بھول گئے، تو پھر جو ہے وہ ان کی روایتیں بیان کرنا جائز ہی نہ ہوتا۔ تو امام دارقطنی اور خطیب بغدادی نے اس بارے میں منفرد الگ سی کتابیں بھی اس موضوع پر لکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے قد جمعنا فی کتاب افردنا لہا، اور کتاب الخطیب اختصر السیوطی، امام سیوطی نے خطیب بغدادی کی کتاب کا اختصار کیا اور رکھا نام تذکرۃ المعتصی فی من حدث و نسی، یہ کہ جس نے حدیث بیان کی پھر بھول گیا، تو جمہور کا موقف یہ ہے کہ اس کی روایت کو قبول کیا جائے۔ ولا يخالف هذا کراہت الشافعی وغیرہ الروایت عن الاحیاء، اور یہ مذہب امام شافعی اور دوسرے فقہا کے احیاء سے روایت کرنے کے ناپسندیدہ سمجھنے کے خلاف نہیں ہے، یعنی اس مروی روایت پر عمل کا جو جواز ہے وہ امام شافعی وغیرہ، جیسے امام شافعی، زہری وغیرہ، وہ جو ہے وہ کہ احیاء کے خلاف نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ من حدث و نسی والا مسئلہ حضرات امام شافعی کے زندوں سے روایت کرنے کی کراہت کے خلاف نہیں، امام شافعی زندوں سے روایت کرنے کو ناپسند کرتے ہیں، اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مروی عنہ نے آج تو حدیث بیان کر دی لیکن کل اس کا حافظہ خراب ہو جائے، تو ہو سکتا ہے مروی
عنہ جو ہے وہ اپنی ہی بیان کردہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ حدیث مردود ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ حدیث احیان سے نہیں بلکہ جو گزر گئے ہیں ان سے روایت کریں۔ تو امام شافعی خود اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ابن حکم نے ایک حدیث بیان کی، پھر جب میں نے انہیں ذکر کی تو میں نے کہا کہ مجھے تو یاد نہیں، پھر جب بعد میں یاد آیا اس وقت امام شافعی نے فرمایا کہ زندوں سے روایت نہیں کرنی چاہیے، لہذا من حدث و نسیہ والا مسئلہ امام شافعی کے یہ مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ 10واں مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی نے حدیث بیان کی، محدث، تو کیا وہ حدیث بیان کرنے کی اجرت لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ العاشرۃ من اخذ علی التحدیث اجرا لا تقبل روایتہ عند احمد و اسحاق و ابی حاتم، کہ جس آدمی نے حدیث کو بیان کرنے کی اجرت لی تو اس کی روایت کو امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوے اور ابو حاتم رازی جو ہے وہ قبول نہیں کرتے، کہ حدیث کو بیان کرنے کی اجرت نہیں لینی چاہیے۔ تو یہ تینوں ائمہ، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہوے اور امام ابو حاتم رازی، کیونکہ یہ خلاف عرف میں خلاف مروت ہے کہ پہلے پیسے دو اور پھر حدیث سنوں گا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا جو فائل ہے اس پر یہ تہمت لگے گی، لہذا جو ہے وہ پھر پیسوں کی خاطر وہ عجیب و غریب باتیں کرے گا۔ تو اسی کے ساتھ اجارہ وغیرہ کو بھی اور انعام کو بھی لاحق کیا گیا ہے، لیکن اجارہ کرنا حدیث کا یہ زیادہ برا ہے۔ بل تورع کثیرون، بلکہ اس میں تورع اختیار کرنا چاہیے، اور مؤلف بھی انہی میں سے ہیں۔ تو بعض نے جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ احتیاط کی کہ حتیٰ نے پانی پینا بھی بعض نے جو ہے وہ اس کو منع کر دیا۔ اور قال سلمان بن حرب لم یبق من امور السماء الا الحدیث والقضاء وقد افسدا جميعا القضاء یرشون حتى یبدلوا والمحدثون یاخذون الدراہم علی التحدیث۔ تو امام سلیمان بن حرب فرماتے ہیں کہ امور آسمانی میں سے حدیث اور قضا ہی باقی بچی تھی، جبکہ یہ دونوں بھی خراب ہو گئی۔ قضا رشوت سے ہو گئی، رشوت دو اور قاضی بن جاؤ، اور محدثین جو تھے انہوں نے درہم لے کر حدیث بیان شروع کر دی۔ تو یہ ایک موقف ان کا آ گیا۔ وَتُقْبَلُ روایتُ وَتُقْبَلُ عِنْدَ ابی نعیم الفضل، ابو نعیم فضل بن دکین یہ ہیں، یہ شیخ احمد ہیں، امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، اور امام اسحاق کے بھی، اور امام بخاری کے بھی، اور یحییٰ بن معین کے بھی، اور یہ شاگرد ہیں امام زفر کے، جو حنفی ہیں، امام زفر بن حزیل۔ یہ ان کے شاگرد ہیں، کیونکہ امام ذہبی نے ان کے تذکرے میں لکھا ہے کہ امام زفر کے سامنے سے یہ فضل بن دکین گزرے تو انہوں نے بلایا اور کہا کہ آؤ ادھر اور اپنی حدیثیں مجھے بیان کرو، تو جو حدیثیں میں کہوں گا لینی ہے انہیں لینا ہے، اور باقیوں کو چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ اتنے بڑے امام ہیں سیاستہ کہ یہ متفق علیہ راوی ہیں۔ تو فضل بن دکین جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لیتے تھے، ان کے نزدیک لینا جائز ہے۔ تو یہ اتنے بڑے جو ہے وہ بزرگوں کے یہ امام ہیں۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مَعَ اعْتِذَارِهِ حِينَ اسْتَشْعَرَ لَوْمَهُ بِقَوْلِهِ، یہ اجرت لیتے تھے، لیکن جب انہیں کوئی ملامت کرتا تو کہتے مجھے ملامت نہ کرو،
تم مجھے ملامت کرتے ہو اجرت لینے پر، وفی بیتی ثلاثۃ عشرہ نفسا، میرے گھر میں 13 بندے ہیں، یعنی میرے اہل و عیال میں 13 بندے ہیں، وما فیہ رغیف او حبۃ قمح، کہ ان کے لیے نہ تو روٹی ہے اور نہ گندم کا ایک دانہ ہے، یعنی کمائی کرنے والے یہی تھے، اس لیے حضرت فضل بن دکین حدیث بیان کرنے کی اجرت لیتے تھے۔ تو لہذا اجرت جو ہے وہ جس طرح آج کل 7,000 تنخواہ لیتے ہیں تو یہ لینا جائز ہے، لیکن اس کے لیے جو ضرورت مند ہے ہر آدمی کے لیے۔ وعلی ابن عبدالعزیز وآخرین، اسی طرح علی بن عبدالعزیز بغوی صاحب مسند، ٹھیک ہے نا، یہ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لینا جائز ہے، چونکہ انہیں بھی خود جو ہے وہ اس کی حاجت تھی۔ اور وآخرین، ان کے علاوہ بھی ہیں، جیسے یعقوب بن ابراہیم الدورقی، یہ بھی حافظ ہیں، متقن ہیں، صاحب مسند ہیں۔ اور طائفۃ ممن کان یاخذ بعضهم بقدر حاجت، اور ایک گروہ ہے جو بقدر حاجت لیتا ہے۔ اور کچھ وہ ہیں جو شرط نہیں لگاتے، بلکہ جو دے دیا جائے اگرچہ کم ہی ہو وہ اس کو لے لیتے ہیں۔ اور یدایک و یخانک وہو من المتاخرین، اکثر تو قیاس کرتے ہیں اسے تعلیم قرآن پر۔ جمہور جو ہے وہ اس کے جواز کے قائل ہیں، لقول اسلام ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو ان میں کتاب اللہ زیادہ حق رکھتی ہے۔ اور یہ جو وعید آئی ہے اسے معارضے کے طور پر نہیں ہوگا۔ وکان مجاہد یقول لبعض من یجیء للتعلم منہ اذهب فاعمل لی کذا ثم تعال حدثک، کہ جاؤ پہلے میرا یہ کام کرو پھر میں تمہیں حدیث بیان کروں گا۔ اور اسی طرح امام اعمش بھی کہتے تھے، تو یہ تابعین ہیں، لہذا یہ ایسا ممکن ہے کہ اجرت کی گنجائش موجود ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں وافتا شیخ ابو اسحاق الشرازی بجوازیہ، امام ابو اسحاق شرازی یہ مجتہد امام ہیں، شافی ہیں، صاحب کتاب مہذب، جس کی شرح المجموع امام نووی نے لکھی ہے، المہذب کی شرح۔ تو المہذب کے یہ مصنف ہیں، اور التنبیہ اور اللمع فی اصول الفقہ 486 ہجری سن وفات ہے۔ تو یہ مجتہد امام ہیں، تو انہوں نے بھی حدیث پر اجرت کے جواز کا فتویٰ دیا، بجوازیہ اے التحدیث، کس کے لیے؟ لمن امتنع علیہ الکسب لعیالہ بسبب التحدیث، اس آدمی کے لیے کہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے کما نہیں سکتا جبکہ وہ فقیر ہے، اس لیے کہ وہ حدیث پڑھانے میں مصروف ہے، حدیث کو پڑھانے کے سبب وہ اہل و عیال کے لیے کما نہیں سکتا اور وہ فقیر بھی ہے، پھر لینا جائز ہے۔ اگر کما نہیں سکتا لیکن ہے امیر تو پھر نہیں لے سکتا۔ تو یہ آپ نے فتویٰ دیا، آپ سے فتویٰ طلب کیا ابو الحسین بن ناقور نے، یہ اپنے وقت میں عراق کے مسند عراق تھے، اور آپ نے اس کا جواز کا فتویٰ دیا۔ تو لہذا اسی کے ساتھ مدارس میں جو تنہائی مقرر ہیں وہ بھی اسی پر جو ہے وہ ہوں گی۔ تو اس لیے اگر ضرورت مند ہے تو وہ اجرت حدیث بیان کرنے کی لے سکتے ہیں۔ تو یہاں تک آج کے ہمارے یہ 3 مسائل مکمل ہوئے کہ حدیث مبارکہ میں جس نے جھوٹ بولا اس کے روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ امام نووی نے کہا کہ توبہ کے بعد قبول ہے، لیکن جمہور اس کے قائل نہیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ شیخ اپنی روایت کو بیان کر کے بھول جائے تو اس بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر وہ صراحتاً انکار کر دے تو پھر وہ روایت مردود ہوگی، لیکن اگر وہ شک میں ہو یا اس کو پہچاننے سے انکار کر دے یا بھول جائے تو پھر اس کی روایت پر عمل کرنا، اس کو بیان کرنا جائز ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ بیان ہوا کہ جو آدمی ضرورت مند ہے تو وہ حدیث پر اجرت لے سکتا ہے۔ بعض نے مطلقاً اجرت لینا کو پسند نہیں کیا،
اور بعض نے ضرورت کی بنا پر جائز قرار دیا۔